الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی کتاب ہے بلوغ المرام، باب ہے سترۃ المصلی، نمازی جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھے۔ حدیث نمبر 180 ہے، حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا اور کتنا کبیرہ گناہ ہے، تو اگر وہ 40 سال تک نمازی کے آگے کھڑا رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے گزرنا اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 سال مسلسل نماز پڑھتا رہے تو آگے گزرنے والا جو ہے اس کے سامنے اگر 40 سال بیٹھا رہے، انتظار کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے یہ کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ حدیث نمبر 181 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سترے کے متعلق سوال کیا گیا۔ سترہ کیا ہے، کتنا ہے، کتنی لمبائی چوڑائی ہونی چاہیے اس کی؟ اور یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کہ اونٹ کے اوپر جو کھچاوا رکھا جاتا ہے، جو اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک کھچاوا رکھا جاتا ہے، اس کے جو ٹیک لگانے والی پچھلی جگہ ہے اس کے برابر جو ہے وہ سترہ رکھنا چاہیے۔ اس کی لمبائی جو ہے ایک دوسری حدیث میں تقریباً 1 فٹ کے قریب ہے۔ جو کھچاوا یا پلان رکھا جاتا ہے اونٹ کے اوپر، جس کے ساتھ اوپر بیٹھنے والا سوار جو ہے وہ ٹیک لگاتا ہے، اس کی اونچائی تقریباً 1 فٹ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی جو ہے اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ حضرت صبرہ بنت معبد جہنمی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر 182 ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کسی چیز کو سترہ بنا لے، چاہے خواہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 183 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھے مسلمان اور اپنے سامنے اونٹ کے کھچاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر اگر کوئی سترہ نہ رکھے تو 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں اگر آگے سے گزر جائیں تو انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ، پہلے نمبر پر عورت، والحمار اور گدھا، تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکلب الاسود، جو ہے وہ کالا کتا جو ہے جب نمازی کے آگے سے گزر جائے تو انسان کی نماز جو ہے وہ باطل کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود من الشیطان، کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب پچھلی حدیث میں ہم نے جو پڑھا ہے کہ سامنے سترہ رکھ لے چاہے 1 تیر ہی کیوں نہ ہو۔ سترے کی جو موٹائی ہے
تیر کتنا موٹا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 انگلی کے برابر یا اس سے بھی باریک تیر ہوتے ہیں۔ سترے کی موٹائی کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، لیکن لمبائی کی تعداد مقرر کی گئی ہے کہ تقریباً 1 فٹ جو ہے وہ سترا اونچا ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کوئی چیز ملتی تو اپنے سامنے اپنے تیر کو گاڑ لے۔ تیر بھی تقریباً 1 سوا فٹ یا لمبے تیر بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو مقدار عام ہے وہ تقریباً 1 سے سوا فٹ 1.5 فٹ کے قریب جو ہے وہ تیر کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سامنے سترا نہ رکھا ہو، اگر عورت گزر جائے، عورت سے مراد جو ہے حائضہ عورت جو ہے، اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے سے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے مخصوص ایام میں ہے، یا بچے کو ولادت کے بعد جو ہے وہ 40 دن کے جو اوقات ہے اس میں سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے سامنے سترا نہیں رکھا تو عورت آپ کے سامنے سے گزر جائے گھر سے، تو وہ جو ہے آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ کسی پارک میں نماز ادا کریں اور آپ نے سترا نہیں رکھا تو سامنے سے کوئی گدھا گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 184 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب وہ ارادہ کر لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے سامنے سترا رکھے۔ اگر سترے اور نمازی کے درمیان سے جو ہے اگر کوئی شخص گزرنا چاہے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے۔ نماز کے دوران ہی سترا، کیونکہ 4 فٹ کا فاصلہ ہے آپ سے 3 فٹ کا، تو اس کے درمیان سے اگر کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے تو آپ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے یعنی وہ زبردستی آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں، آپ کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، رک جا، نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ اگر وہ نہ رکے تو اس کو پوری کوشش کے ساتھ روکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ آپ بخاری کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَى، پس اگر وہ انکار کرے فَلْيُقَاتِلْ، تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، اسے روکو زبردستی، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شیطان ہے۔ اور ایک روایت میں مسلم میں جو ہے فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، کہ اس وقت اس کا ساتھی شیطان جو ہے اس کو دکیر رہا ہوتا ہے، کہ جب کوئی شخص گزر ہے اسے جب آپ ہاتھ سے روکیں گے اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ کے روکنے کے باوجود گزرتا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ شیطان ہے اس کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تم استطاعت کے ساتھ جو ہے اسے روک دو تاکہ وہ آگے نہ گزرے۔ حدیث نمبر 185 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ دے، اگر کوئی چیز نہ ملے اپنی لاٹھی جو آسا ہے اس کو نصب کر لے، اگر آسا بھی نہ ہو تو زمین پر ایک خط کھینچ لے تاکہ اس سے آگے گزرنے والا جو ہے اس سے کوئی نماز کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ خط کھینچ لیں۔ ہم جو اب سترے کا اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس آسا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس سامنے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی لکیر لائن لگا دو، خط کھینچ دو۔ اور یہ امام احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے اور حسن درجے کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی سترے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تو آپ سامنے خط کھینچ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام سا معاملہ ہے، الحمدللہ اہل حدیث مساجد کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ سترے پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سترے کا خیال نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں جو کھجور کے تنوں کے ستون بنائے تھے ان تنوں کو سترا بنا کر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے سامنے سترا لازمی مقرر کریں، اتنی اہمیت رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 186 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز انسان کی نماز کو نہیں توڑتی اگر جو ہے اس کے سامنے سترا موجود ہو،
اگر آپ کے سامنے سترہ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں۔ اگر سترہ نہیں ہے، سامنے سے کوئی شخص گزر جاتا ہے، نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایک آپ سترہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر علیحدہ ہے، ایک آپ بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر علیحدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا 1 درجے سے لے کر 27 درجے تک اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نماز پڑھی عشاء کی، 1 درجے سے لے کر 27 درجوں تک آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب وہ درجات یہی ہیں کہ آپ نے وضو کیا ہے، اگر گھر سے وضو کر کے آئے تو اس کا ایک اپنا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد تک آتا ہے اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے وضو کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے تو اس کا 1 درجہ اضافی ہو جائے گا۔ جب آپ آئے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، دائیں جانب کھڑے ہیں، بائیں جانب کھڑے ہیں، امام کی اقتداء میں ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے، کتنی آپ نے سنتوں کو پورا کیا، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق آپ نے نماز پڑھی، تو یہ درجات بڑھتے جاتے ہیں، نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا انسان کی معاف کر دیتا ہوں۔ نماز، نواقص نماز جو ہے وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے نماز ناقص ہوتی ہے۔ البتہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھتے تو ہماری جو نماز ہے وہ ہو تو جائے گی لیکن اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچے گی۔ اب اندازہ اس بات سے کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے، اگر اس کو اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال کھڑا ہونا برداشت کرے گا کہ میں 40 سال بھی اس نمازی کے آگے کھڑا رہوں تو بجائے یہ کہ اس کے آگے سے گزر جاؤں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس آسا ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو سامنے رکھ کے آپ سترہ بنا لیں۔ اگر اس کی مقدار 1 فٹ کے قریب نہیں بھی ہے تو پھر بھی جو ہے آپ اس کو سترہ بنا لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اپنے ہاتھ سے کسی چیز سے سامنے خط کھینچ لیں تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ ناقص نہ ہو جائے۔ تو کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، زور دیا ہے کہ سترہ لازمی رکھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت جو سترہ بنایا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ بالکل دیوار کے قریب ہو گئے تاکہ بکری کا بچہ پیچھے سے گزر جائے۔ تو یعنی ہر حالت میں جو ہے وہ سترہ رکھنا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو آگے سے گزرنا چاہے اسے روکو، اگر نہ رکے تو اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اب نہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لڑائی تو نہیں کر رہے۔ یعنی اس بات کی اہمیت کو سمجھانا مقصد ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سترہ لازمی رکھیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے حوالے